قرآن میں جگہ جگہ دو باتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، دو صفتیں، دو خوبیاں، کہ کوئی انسان یا کوئی قوم ان دو خوبیوں کو اپنے اندر اتار لے، ان دو صفات سے متصف ہو جائے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر انسان ہے تو اور اگر قوم ہے تو۔ ان تصبروا، اللہ نے ہر جگہ کہا، صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، برداشت۔ کہتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ صبر کامیابیوں کی کنجی ہے، وہ چابی ہے۔ اور عربی میں مثال ہے، کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جلد باز نقصان سے بچ جائے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور اللہ کامیابی اور کامرانی سے اسے ہمکنار کرتا ہے۔ صبر جو ہے نا، یہ فتح کی جڑ ہے، فتح کی، کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبر ایک فاتحانہ صفت ہے، جس کے اندر آ گئی وہ ہر جگہ فتح حاصل کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ جس آدمی میں صبر نہیں، سہارنا نہیں، برداشت کرنے کا مزاج نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پورا واقعہ جب بیان ہو رہا ہے تو اخیر میں جب بھائی سازشیں کرنے والے، کنویں میں ڈالنے والے، والدین سے جدا کرنے والے، والد سے جدا کرنے والے، اور آزمائشوں سے دوچار کرنے والے مجبور ہو کر حضرت یوسف کے سامنے اس حال میں آئے ہیں کہ حضرت یوسف تو مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور وہ سامنے ہیں۔ اب پہچان رہے ہیں تھوڑے تھوڑا، وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، اور تمہارے گاؤں کا کیا حال ہے، فلاں فلاں۔ تب دیکھے یار یہ تو جانا پہچانا آدمی لگ رہا ہے۔ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف لگ رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف نے کہا نام، ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، اور یہ جو بنیامین کو روک لیا تھا، یہ چوری کے الزام میں نہیں روکا تھا، میں نے ہیلا تدبیر کر کے، میرا بھائی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو روک لیا تھا، سگے بھائی تھے وہ۔ پھر آگے بھائیوں کی زبان سے لگے یہ مقام کیسے مل گیا، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اصول بیان کیا، اور قرآن نے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف کی زبان سے یہ جملے نکلے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھو جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا، ناموافق حالات سے برداشت کرے گا، اور اپنے اندر مزاج برداشت والا بنائے گا، تو جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ ایسے کام کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی رونق، دنیا کی آب و تاب، دنیا کی چمک ایسی ہے کہ اصل چیز کی طرف لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبے اشعار کہیں، اس میں کہا کہ دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے۔ کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہیں وہ سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ جاتے ہیں محلات دیکھ رہے ہیں، 250 روپے دیکھ کے بس رونق، آب و تاب، چمک دمک، اس میں اتنا سونا لگا تھا، اس میں اتنی رانیاں رہتی تھی، یہ پالکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دیکھ کے بس وہیں تک جانکاری حاصل کر کے آ جاتے ہیں۔ تم بھی تکذبون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 سے کر رہے۔ اس سے پہلے جو آیات پچھلے درس میں گزر چکی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی چند خوبیوں اور اچھائیوں کا ذکر فرمایا تھا، اور پھر اس کے بدلے انہیں کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ملے گی، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اور یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو ایمان والا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، حد سے گزرنے والا ہے؟
دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ہمیشگی کے ٹھکانے جنتوں کی شکل میں ملیں گے، وہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، عزت افزائی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، فاسق، حد سے آگے گزرنے والا، گنہگار، ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگی، اور وہ اس میں ہم رہیں گے۔ کلما ارادو ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، آگ جہنم جب ابلے گی، جیسے ہانڈی کے اندر پانی ابلتا ہے تو اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح جہنمی اوپر آ کر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ جب جب وہ جہنم سے، آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ فرشتے وہاں متعین ہیں، وہ ڈھکیل کر واپس جہنم میں ڈالیں گے اور کہیں گے قیل لہم ذوقوا عذاب النار، ان سے کہا جائے گا اس آگ کا عذاب چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ سب باتیں ہیں، کوئی مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں، افسانے ہیں، آج تم دیکھو اس کا عذاب چکھو۔ یہ جہنم کا عذاب، آخرت کا عذاب تو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے۔ یہ عذاب مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں۔ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، قحط سالی، اکال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، جان و مال کا نقصان کا سامنا ہوتا ہے، دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے، اولاد اور مال کی تباہی کا سامنا انسان یا قومیں کرتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تبارک و تعالی بھیجتے ہیں، یہ تنبیہ کے لیے، تنبیہ، وارننگ کے لیے کہ باز آ جاؤ کفر سے، شرک سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے حکم کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اور ایمان والوں پر بھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، دشمن کا خوف مسلط کیا جاتا ہے، انہیں بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ جاؤ، معصیت سے اطاعت کی طرف آ جاؤ، وہ دین کے یعنی فرما برداری کے دائرے سے تم باہر نکل رہے ہو نا، اندر آ جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ایمان والوں کے لیے تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اہل ایمان جو گناہ کرتے ہیں اور اس طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ بدلیں، بس اللہ بدل جائے، ہم نہ بدلیں، اللہ اپنے فیصلے بدل دے، اللہ اپنی رحمت کے فیصلے کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم بدل کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے، پھر اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ضرور ہم بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو چکھائیں گے تاکہ یہ رجوع کریں، ہماری طرف مڑیں، متوجہ ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو رب کی آیات سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، بات بتائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے اور توجہ نہیں کرتا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو آدمی تنبیہ کے بعد، وارننگ کے بعد بھی نہ سنبھلے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مجرم ہے، اور ایسے مجرموں سے ہم نمٹ لیں گے، ہم انتقام لے لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے
موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ قرآن کریم سے پہلے جو نبیوں اور رسولوں پر کتابیں اتری ہے ان میں ایک عظیم الشان کتاب تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر پار کروا دیا، وادی سینا میں پہنچے ہیں، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں مردم شماری کرائی، گنتی کرائی کہ کتنے لوگ ہیں، تو 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے بنی اسرائیل کے اس وقت۔ کوئی قوم جب اس کے افراد کم ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اس میں کسی قانون کی رولز کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب افراد بڑھ جائیں تو پھر ضابطے کی ضرورت پڑتی ہے، انوشاسن کی ضرورت پڑتی ہے، رولز کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ان کو اس میں باندھا جا سکے کہ اس طرح تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ تو وہاں پر وادی سینا میں جب پہنچے ہیں تو اب ایسی کتاب کی ضرورت پڑی جس میں رہنمائی ہو، جس میں ہدایت ہو، جس میں گائیڈنگ ہو، جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، اور خاص قانون ہو جس کا پابند کر دیا جائے بنی اسرائیل کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آؤ کوہ طور پر، اور وہاں طور پہاڑ پر بلایا گیا، 40 دن وہاں اعتکاف کروایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ اپنے زمانے میں عظیم الشان کتاب تھی، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تورات کو۔ یہ آدھی بات ہے۔ اس کی دوسری آدھی بات وہ ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی، اسی طرح ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کتاب قرآن عطا فرمائی ہے۔ تو جو یہودی تھے، آسمانی کتابوں کے ماننے والے تھے، اور اس طرح مشرک تھے، کافر تھے، وہ انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، تو انہیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن کا انکار نہ کرو۔ جس طرح پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات کی ضرورت پڑی، اسی طرح اب اس قوم کی رہنمائی کے لیے محمد عربی کو قرآن جیسی کتاب دینے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھی، لیکن یہ جو قرآن اتر رہا ہے یہ ہدی للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا کام کرے گا، یہ رہنمائی کا کام کرے گا۔ اس بارے میں کوئی شک میں نہ پڑے، کوئی یہ نہ کہے کہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، خود کلام بناتا ہے، خود یہ اس طرح کے جملے جوڑتا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی۔ نہیں، فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اس کے ملنے کے سلسلے میں تم شک نہ کرو۔ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، بنی اسرائیل میں یہ نظام تھا کہ انبیاء تھے، رسول تھے، اور انہی کے زمانے میں ان کے نمائندے تھے جو مختلف خطوں میں، علاقوں میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کر رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں کئی نبی اور کئی رسول تھے، اور وہ توریت کی رہنمائی میں سب کی ہدایت کا اور گائیڈنگ کا کام کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جب ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کی اور جب صبر کیا، برداشت کیا، تو ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، جس کے پیچھے لوگ چلیں، جس کو فالو کریں، جس کی اقتداء کریں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے، جو آگے ہوتا ہے پیچھے اس کے، وہ جیسا کرتا ہے ویسے پیچھے مقتدی حضرات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیشوا۔ تو ہم نے ان کو پیشوا بنایا، لیکن پیشوا کب بنے؟ یہ اصل میں اشارے کنارے میں اس امت کے افراد کو اور اس امت کے علماء کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، ہم نے ان کو بڑا مقام دیا، امام و پیشوا بنایا، مقتدیٰ بنایا، اسی طرح تم ہی بھی کام لینا ہے صبر سے اور برداشت سے۔ قرآن میں جگہ جگہ 2 باتیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، 2 صفتیں، 2 خوبیاں، کہ کوئی انسان یا کوئی قوم ان 2 خوبیوں کو اپنے اندر اتار لے، ان 2 صفات سے متصف ہو جائے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اگر انسان ہے تو اور اگر قوم ہے تو۔ ان تصبروا، اللہ نے ہر جگہ کہا
صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، برداشت۔ کہتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ صبر کامیابیوں کی کنجی ہے اور چابی ہے۔ اور عربی میں مثال ہے، کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جلد باز نقصان سے بچ جائے، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور اللہ کامیابی اور کامرانی سے اسے ہمکنار کرتا ہے۔ صبر جو ہے نا، یہ فتح کی جڑ ہے، فتح کی، کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبر ایک فاتحانہ صفت ہے، جس کے اندر آ گئی وہ ہر جگہ فتح حاصل کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ جس آدمی میں صبر نہیں، سہارنا نہیں، برداشت کرنے کا مزاج نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیات پر یقین بھی رکھتے تھے۔ دو صفتیں ان کے اندر تھی، ایک صبر کی اور ایک یقین کی۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اے ایمان والو تم دو چیزیں اپنا لو، صبر، تقوی، دشمنوں کی دشمنی اور مخالفین کی مخالفت اور ان کی چال بازیاں اور مکاریاں تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کافی ہو جائے گا ایسی قوم کے لیے اور ایسے انسان کے لیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ایک ہی جگہ کسی نبی کا تفصیل سے ترتیب وار واقعہ نہیں بیان ہوا ہے۔ پورا واقعہ جب بیان ہو رہا ہے تو اخیر میں جب بھائی سازشیں کرنے والے، کنویں میں ڈالنے والے، والدین سے جدا کرنے والے، والد سے جدا کرنے والے، اور آزمائشوں سے دوچار کرنے والے مجبور ہو کر حضرت یوسف کے سامنے اس حال میں آئے ہیں کہ حضرت یوسف تو مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور وہ سامنے ہیں۔ اب پہچان رہے ہیں تھوڑے تھوڑا، وہ پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تمہارے بھائی کا کیا حال ہے، اور تمہارے گاؤں کا کیا حال ہے، فلاں فلاں۔ تب دیکھے یار یہ تو جانا پہچانا آدمی لگ رہا ہے، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف لگ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا نام، ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، اور یہ جو بنیامین کو روک لیا تھا یہ چوری کے الزام میں نہیں روکا تھا، میں نے ہیلا تدبیر کر کے، میرا بھائی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو روک لیا تھا، سگے بھائی تھے وہ۔ پھر آگے بھائیوں کی زبان سے نکلا کہ یہ مقام کیسے مل گیا، یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اصول بیان کیا، اور قرآن نے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف کی زبان سے یہ جملے نکلے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، دیکھو جو تقوی اختیار کرے گا اور جو صبر کرے گا، ناموافق حالات سے برداشت کرے گا اور اپنے اندر مزاج برداشت والا بنائے گا، تو جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ ایسے کام کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ یہ دو بہت اہم چیزیں۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آپ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہیے، ان کی طرف سے حالات آئیں گے، ان کو برداشت کرتے چلے جائیے، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ بڑا فیصلہ تو قطعی یقینی تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس دنیا میں بھی فیصلے کر دیتا ہے۔ انبیاء، رسولوں، ان کے جانشینوں، ان کے وارثوں کے شروع میں حالات آتے ہیں، لیکن آخرکار کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے پروگرام میں لگے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، آگے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو سمجھایا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے اتنی رہنمائی کافی نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہے وہ اپنے گھروں میں چلتے تھے، اپنے علاقوں میں پھرتے تھے، ان کا روب تھا، دبدبا تھا، شان و شوکت تھی، حکومتیں تھیں، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، دنیا کے اسباب تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں ان سے واقف ہیں۔ عرب کے لوگ جو قرآن کے براہ راست مخاطب تھے،
سب سے پہلے قرآن ان پر اترا، ان کے واسطے سے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ لوگ جاتے تھے رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، ملک شام کا سفر ہوتا تھا، یمن کا سفر ہوتا تھا۔ ان سفروں میں جب جاتے تھے تو بیچ میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ قومیں جو اپنے وقت میں بڑی طاقتور تھی، بڑی پاورفل تھی، اور اتنی زبردست کہ خود پیدا کرنے والا ان کے بارے میں کہتا ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم بڑے بڑے وہ ستونیں والی، ہزارہ سال گزر گئے ان پر، لیکن آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، دیکھنے والے جا کر دیکھ کے آتے ہیں۔ تو التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہہ رہا ہے ان کے جیسا ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، کتنے طاقتور ہوں گے۔ اور خود وہ قوم عاد خود کہا کرتے تھے عاد کے لوگ کہ فاما عاد فاستکبروا فی الارض، قوم عاد نے زمین میں تکبر کیا، اکڑ دکھائی، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اتنی مضبوط قوم چیلنج کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی طاقت دکھائی کہ جیسے وہ طاقتور تھے نا ویسی چیز سے نہیں ٹکرایا، بہت ہی لطیف اور باریک چیز جو نظر بھی نہ آئی۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ان لوگوں پر ہم نے ہوا چلائی، ہوا ایسی چیز جس کا کوئی جسم نہیں، جس کے کوئی مادہ نہیں، بہت لطیف و باریک چیز، اور اس ہوا کے طوفان نے، اس جھکڑ نے ان کو اوپر لے جا کر نیچے جو پھٹکا ہے، ایسے پڑے تھے بڑے بڑے لمبے تڑنگے ڈیل ڈول والے بھاری بھرکم لوگ۔ 29 پارے میں سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہوا نے جب ان کو پٹکا ہے تو صبح جب لوگوں نے دیکھا تباہی کے منظر، ایسے پڑے تھے جیسے لمبے لمبے کھجوروں کے درخت کے تنے گرے ہوئے ہو، کھوکھلے پڑے ہو، اس طرح پڑے تھے۔ تو اللہ فرما رہے کیا یہ گزرتے نہیں وہاں سے، ان قوموں سے؟ ان قوموں نے جب سرکشی اور نافرمانی کا راستہ اپنایا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کی گرفت میں پکڑ لیے گئے، اور اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ ذرا آنکھیں کھولو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ ان فی ذالک لآیات، ان قوموں کی تباہی کے اندر اور بربادی کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن نصیحت حاصل کرنے والا ہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اکثر لوگ جو غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، دنیا کی رنگینی، دنیا کی رونق، دنیا کی آب و تاب، دنیا کی چمک ایسی ہے کہ اصل چیز کی طرف لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبے اشعار کہیں، اس میں کہا کہ دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، دنیا میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو غافل کیا رنگ و بو نے، کیا کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ جاتے ہیں محلات دیکھ رہے ہیں، 250 روپے دیکھ کے بس رونق، آب و تاب، چمک دمک، اس میں اتنا سونا لگا تھا، اس میں اتنی رانیاں رہتی تھی، یہ پالکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ دیکھ کے بس وہیں تک جانکاری حاصل کر کے آ جاتے ہیں۔ اصل عبرت نہیں پکڑتے کہ دیکھو کیسی شان و شوکت والے بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں جانا ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار کے جانا، یہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک ان واقعات میں نشانیاں ہیں، لیکن جو نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، وہی سنتے ہیں، وہی غور و فکر کرتے ہیں۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز، سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت میں خاص طور پر قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی اور صداقت کی بات کو بھی سمجھایا گیا اور بیان کیا گیا ہے۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن کے منکرین تھے، اکثر انکار کرنے والے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو ایک ذہن میں یہ بات آتی کہ جب یہ لوگ کفار قریش مان نہیں رہے ہیں تو پھر قرآن کی اتارنے کا کیا مقصد؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں مان رہے، لیکن آئندہ لوگ ایسے پیدا ہوں گے
جن کی مردہ دلوں کی مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ قرآن کی روحانی تعلیمات سے زندہ کرے گا، اور وہ لوگ اس کے روحانی فیض سے فیض اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی کو کھینچ کے لاتے ہیں، ایسی زمین جو خشک ہو گئی ہو، جہاں پانی کا کوئی سامان نہ ہو، جہاں نہ کوئی امید نہ ہو اس کے زندہ ہونے کی، اس کی ہریالی اگانے کی، اللہ تبارک و تعالی وہاں تک پانی پہنچاتے ہیں بادلوں کے ذریعے سے۔ کہاں سے مانسون اٹھتا ہے بنگال کی کھاڑی سے، اور کیسے بادل بنتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ ہوا چلاتا ہے اور موافق ہوا چلاتا ہے، اور جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے صحرا میں، جنگل میں، ڈیزرٹ میں، اللہ وہاں پانی برسا دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ، اس پانی کے ذریعے سے ہم کھیتی اگاتے ہیں، زمین ہری ہوتی ہے، پیڑ پودے اگتے ہیں، نباتات، پھر کھیتیاں ہوتی ہے، اس میں جو اصل دانہ ہوتا ہے وہ انسانوں کے کام آتا ہے، باقی بھوسا ہے، چارہ ہے، گھاس ہے، یہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ تاکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور یہ خود استعمال کرتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ جس طرح ہم مردہ زمین پر پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں اور وہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم اس قرآن کے ذریعے سے آئندہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دلوں کی مردہ زمین قرآن کے ذریعے سے زندہ ہوگی، اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے نبی اور صحابہ سے مشرک اور کافری لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی تم کہتے ہو فتح کا دن آئے گا، کامیابی کا دن آئے گا، یہ کامیابی کب تمہیں ملے گی؟ ابھی تو تم بہت کمزور ہو، ضعیف ہو، ہر اعتبار سے ہم سے نیچے ہی ہو، ہم تم سے اچھے اور بہتر ہیں، یہ کامیابی کا دن کب آئے گا؟ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اللہ کے نبی سے کہا گیا جو لوگ جلد بازی کر رہے ہیں قیامت کے سلسلے میں، فیصلے کے دن کے سلسلے میں، آپ ان سے کہیے کہ دیکھو جو آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی، کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی، وہ تو آنا ہے ایک دن، قیامت کا دن، اور تمہارے ٹالنے سے وہ ٹلے گا نہیں، آ کے رہے گا۔ تمہارے لیے جو سوچنے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، صحیح راستے پہ آ جاؤ، بات مان لو، اللہ اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ، اس لیے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر کسی کافر کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچائے گا اور نہ مہلت دی جائے گی۔ جب آدمی پکڑ میں آ جاتا تو کہتا ہے ایک موقع اور دے دیجیے، ہم سدھر جائیں گے، چال چلن ٹھیک کر لیں گے۔ تو بھائی تم قیامت کے دن میں جلد بازی کر آئے گا، وہ دن تو آنا ہے اور آ کے رہے گا، آ جائے گا تو اس کے بعد تمہیں سدھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، کوئی انتظار نہیں، کوئی